السلام علیکم. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم
إن كنتم تعلمون. سورہ صف آیات. Huzur has recited chapter As-Saf, verses 11 and 12, and says that in the Holy Quran often the same good works described in various اور نتیجتاً بعض دفعہ خدا تعالیٰ کی بعض صفات بیان فرمائی جاتی ہیں، بعض دفعہ بعض اور صفات، بعض دفعہ ایک نتیجہ ثواب کا دکھایا جاتا ہے، بعض دفعہ ایک اور ثواب کا نتیجہ دکھایا جاتا ہے. در حقیقت گہرے غور سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف صورتحال میں کی جانے والی نیکی دراصل مختلف تقاضے رکھتی ہے، اور انسانی حالات کے بدلنے سے نیکی کے اجر بھی بدلتے رہتے ہیں. یہ آیت جو میں نے اس کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اس میں ایک ایسی تجارت کا ذکر فرمایا گیا جس کے نتیجے میں انسان کو عذاب علیم سے نجات ملے گی. حالانکہ باقی جگہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے نتیجے کے طور پر مثبت رنگ میں ثواب کا ذکر ملتا ہے. جنات ہوں گی نہروں والی، یا یہ ثواب ہوگا یا وہ ثواب ہوگا. بہت ہی خوبصورت جزا کے نقشے کھینچے گئے ہیں، لیکن اس آیت میں یہ ایک مختلف انداز ہے. کسی مثبت اجر کا وعدہ نہیں، بلکہ ایک منفی عذاب سے بچنے کی خوشخبری ہے. یا ایھا الناس آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر دوں تنجیکم من عذاب الیم، تمہیں بہت ہی دردناک عذاب سے بچائے گی. تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، اور اس کی راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو باموالکم وانفسکم، اپنے اموال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے کاش کہ تم جانتے. گزشتہ خطبے میں بوسنیا کے مسلمانوں پر ہونے والے جن مظالم کا ذکر کیا گیا تھا، ان کے تعلق سے مجھے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھ آیا کہ انسان جب دنیا میں دردناک حالات سے متاثر ہوتا ہے، جب ظلم کسی اور پر توڑا جا رہا ہوتا ہے اور اس سے ہمدردی رکھنے والا دل کسی اور جگہ بیٹھا کٹ رہا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسے وقت میں عذاب علیم سے بچنے کے لیے انسان کی توجہ خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کی طرف پھرتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، دعائیں وہی مقبول ہوتی ہیں جنہیں نیک اعمال رفعتیں بخش رہے ہوں. اور جب بھی تم عذاب علیم کے نمونے دنیا میں دیکھو تو تمہیں ایک ایسے دردناک عذاب سے بچنے کے لیے بھی مجاہدہ کرنا چاہیے جو انسانوں کے عائد کردہ دردناک عذاب سے بہت زیادہ دردناک ہوگا. وہ عذاب علیم ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو بنی نوع انسان پر دردناک عذاب وارد کرتے ہیں. دنیا میں جتنی بدیاں ہیں ان کے نتائج ان بدیوں سے براہ راست ایک نوعیت کا تعلق رکھتے ہیں. عذاب بھی اسی نوعیت کا ملتا ہے جیسی بدی ہو، اور ثواب بھی اسی نوعیت کا ملتا ہے جیسے نیکی ہو. بس قیامت کے دن دردناک عذاب انہی لوگوں کو ملے گا جو اس دنیا میں خدا کے بندوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ وعدہ دنیا میں بھی پورا ہوتا ہے مگر لمبے عرصے کے بعد، کیونکہ قرآن کریم میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا کہ
کہ بعض چیزیں جو ہم تیرے دشمنوں کے لیے وعدہ کر رہے ہیں کہ انہیں ضرور ملے گی، کچھ ہو سکتا ہے تو اپنی زندگی میں دیکھ لے، کچھ تیری زندگی کے بعد دکھائی جائیں گی، کچھ اس دنیا کے عذاب ہیں، کچھ اس دنیا کے عذاب ہیں، کیونکہ خدا کا تناظر اور ہے اور بندے کا تناظر اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ساری کائنات ایک سطح کی طرح ہے، اس میں نہ کوئی ماضی ہے، نہ حال، نہ مستقبل۔ وہ ایک ایسی نظر سے سب واقعات کو everything and جیسے اس کی تصویر سامنے بچھ گئی ہو۔ بس یہ دنیا ہو یا وہ دنیا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقت کی کوئی جلدی نہیں، اور خدا کے صبور ہونے کا ایک یہ بھی مطلب ہے۔ انسان بے صبرا ہوتا ہے وقت کی نسبت سے، اور جتنا وقت آہستہ گزرے اور نتیجے سے زیادہ پیار ہو، ان دونوں کے درمیان ایک ایسی نسبت ہے کہ وقت آہستہ گزرے تو نتیجہ دور دکھائی دینے لگتا ہے، نتیجہ جس سے پیار ہو اس کے انتظار میں وقت ویسے ہی آہستہ گزرتا ہے، اس کے نتیجے میں بے صبری پیدا ہوتی ہے۔ مگر وہ خدا جو اسپیس ٹائم کا خدا ہے، ایسی کائنات کا خدا ہے جہاں فضا اور مکان اور وقت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں اور ایک ہی چیز کے دو جز بن جاتے ہیں۔ جیسے دو دھاگوں سے ایک چیز بنی جا رہی ہو، اسی طرح عالم وجود وقت اور اسپیس دونوں کی بنتی کا نام ہے۔ وہ خدا جو وقت اور مکان سے بالا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں اپنے سامنے کھلی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور اس لیے اسے انتظار میں بے صبری نہیں پیدا ہو سکتی۔ جسے چیز سامنے دکھائی دے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، اس کے لیے بے صبری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس حقیقت میں اللہ ہی کی ذات صبور ہے، ورنہ انسان خواہ کتنا ہی صبر والا ہو، کچھ نہ کچھ صبر کے عدم کی کیفیات بھی اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ بے چینی ضرور رہتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھیں کہ خدا کی طرف سے غیر معمولی قوت یافتہ تھے، لیکن اسلام کی فتح کے انتظار کی باتیں کرتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی بسمل تڑپ رہا ہو، خاک و خون میں لتڑا ہوا، اور عرض کرتے ہیں شور کیسا ہے تیرے کوچے میں، لے جلدی خبر، خون نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوار کا۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اگر کوئی بے چینی تھی یا کوئی بے صبری تھی تو وہ خدا ہی کے سامنے بیان ہوتی تھی، مگر تھی وہ غلبہ اسلام اور نیکیوں کے غلبے سے متعلق۔ جس چیز سے محبت ہو وہ اگر سامنے دکھائی نہ دینے لگے تو ظاہر ہے کہ اس کے انتظار میں ایک تکلیف کی حالت پیدا ہوتی ہے، اسی کو بے صبری کہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، عملاً حقیقتاً کوئی بھی فرق نہیں، اس لیے وہ عذاب میں بھی کوئی جلدی نہیں کرتا، اور بعض دفعہ عطا میں بھی جلدی نہیں کرتا۔ عطا میں جلدی کرتا ہے، ہماری بے صبری کی خاطر کچھ دے دیتا ہے، جیسا کہ ہماری جماعت میں کثرت سے یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بعض دفعہ ادھر سے نیکی کی، ادھر سے جزا مل گئی، ہاتھوں ہاتھ نقد و نقد سودے چل رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں جزا نہیں ہے، وہ ایک مٹھاس کا ایک لقمہ ہے، چکھایا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی ماں کھانا پکا رہی ہو، اس کی خوشبو بڑی اچھی اٹھ رہی ہو، بچہ پاس سے گزرتا ہے تو ماں اسے بلا کے تھوڑا سا چکھا دیتی ہے۔ یہ مطلب تو نہیں کہ سارا کھانا ہی اس کو مل گیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ بھی نہ سزا میں جلدی کرتا ہے نہ جزا میں جلدی کرتا ہے، ہاں چکھاتا ہے۔ چنانچہ بعض دفعہ عذاب کے بھی لقمے چکھائے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نشان زلزلہ جو ہو چکا منگل کے دن،
یہ تو ایک لقمہ تھا جو تم کو کھلایا تھا نہار، یا یہ تو ایک لقمہ ہے جو تم کو کھلایا ہے نہار، یہ تھا یا ہے کہ مجھے فرق یاد نہیں. تو یہ تو صبح صبح ایک لقمہ جیسا کھلایا جاتا ہے نہاری کے طور پر، کہ وہ کھلایا گیا ہے. ابھی بہت سے عذاب آنے والے ہیں. بس اس نسبت سے اس آیت کا تعلق مجھے ان دردناک حالات سے معلوم ہوا جو عالم اسلام پر اس وقت وارد ہیں، اور دن بدن ان کا دکھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور دردناک عذاب دینے والوں کی بے باکی بڑھتی چلی جا رہی ہے. بوسنیا کے متعلق اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہر ملک میں جہاں جہاں بھی بوسنیا کے مہاجرین ہیں غیر معمولی محبت کا سلوک کر رہی ہے اور بہت محنت کر رہی ہے. چنانچہ جو تفصیل سے رپورٹیں ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ تو وقف ہو گئے ہیں اس بات کے لیے، دن رات بوسنیا کے مظلوموں کی خدمت کرنا، ان سے تعلقات استوار کرنا، ان کو مسجدوں میں لے کے آنا یا ان تک پہنچ کر ان کو نیکی کی باتیں پہنچانا، اور پھر ہمدردی کے عملی تمام ذرائع کو کام میں لاتے ہوئے ان کے زخموں کو مندمل کرنے کی کوشش کرنا. یہ اب یورپ کی جماعتوں میں کام دستور ہے، اور انگلستان میں خصوصیت کے ساتھ بہت اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے. اور میں بہت ہی اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ یہاں کی لجنہ کو خصوصیت سے بہت عمدہ خدمت کی توفیق مل رہی ہے. چنانچہ چند دن پہلے اسلام آباد میں بوسنین خواتین اور بچوں پر مشتمل ایک بڑا قافلہ آیا، جس کو 2-3 جگہ کی لجنات کی شاخوں نے جس کا انتظام کیا، اور بڑی محنت سے احمدی خواتین ان کے گھروں تک پہنچیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں، اور کافی دلچسپ ایک مجلس لگی. دلچسپ ان معنوں میں تھی کہ جو آنسو اس مجلس میں بہتے تھے وہ خوشی کے بھی تھے اور غم کے بھی تھے. ان چہروں کو جس نے نہیں دیکھا اس کو تصور نہیں ہو سکتا کہ کیسی عجیب کیفیات کے حامل وہ چہرے تھے. ایک طرف جو اسلام کے نام پر بے لوث محبت کے نتیجے میں پگھلے جا رہے تھے، اور دوسری طرف ان کو اپنے دردناک ماضی کی یادیں آتی تھیں جو قریب کا ماضی ہے، اور اس کے نتیجے میں چہرے پر عجیب قسم کی وحشت دوڑنے لگتی تھی. بعض آنکھوں میں مسکراتے ہوئے بھی اتنا گہرا غم تھا کہ ان میں ڈوب کر انسان کے دل میں ہول اٹھتا ہے کہ کس گہرائی کا غم ہے جس کی کوئی عطا دکھائی نہیں دیتی. اس ضمن میں خداوند احمدیہ کے سابق صدر صاحب سے میں نے جو کام ان کے سپرد کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بوسنیا وغیرہ کے متعلق نظر رکھیں کیا ہو رہا ہے، دانشور کیا کہہ رہے ہیں، اور مختلف سمت سے جو بوسنیا کے حق میں یا ان کے حالات کے مختلف پہلوؤں پر آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کا ریکارڈ کریں. چنانچہ انہوں نے جو اب تک کے مضامین اکٹھے کر کے مجھے دیے ہیں ان میں بعض ایسے مضامین ہیں جو فی الواقعہ پڑھے نہیں جا سکتے. 50,000 سے زائد مسلمان خواتین کی جس دردناک ظالمانہ طریق پہ بے حرمتی کی گئی ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کا نہ یہ موقع ہے نہ مجھ سے ہو سکے گی. لیکن ان میں سے اکثریت کو پھر بہیمانہ سلوک کے بعد بڑے ہی ناقابل بیان طریق پر یا ذبح کیا گیا ہے یا گولیاں مار کے مارا گیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے. اتنے مظالم ہیں کہ آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے کس کس طریق پر کیسے کیسے مظالم توڑے گئے. اور بہت سے ایسے مظالم ہیں جہاں ظلم کرنے والوں نے بعض دوسرے یورپین انٹرویو لینے والوں کو انٹرویو کے دوران بڑے فخر سے بتایا کہ ہم یہ کرتے ہیں اور ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے. تو بہت ہی دردناک حالات ہیں، اور یہ دردناک حالات ایک غیر منصفانہ دور میں
ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔ یہ دور ناانصافیوں کا دور ہے۔ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کا تصور ہے، یہ کوئی خدا کے تقوی رکھنے والوں کا نیو ورلڈ آرڈر تو نہیں ہے، یہ اللہ سے اور بندوں سے محبت کرنے والوں کا تو نیو ورلڈ آرڈر نہیں ہے، یہ انصاف اور رحم سے خالی دلوں کا نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ یہ ایک ایسی تعلی کی آواز ہے جو آپ کو سنائی دے رہی ہے، جب ایک ظالم دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ روکنے والا دوسرا ظالم اب میدان میں نہیں رہا، اور پھر چنگھاڑتا ہوا وہ اپنے شکار پر حملہ آور ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی میرے ہاتھ روک نہیں سکتا۔ ایسے حالات بعض دفعہ یہ جو نقشے جانوروں کی دنیا کے دکھائے جاتے ہیں تصویروں میں، ان میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک جانور کو گرا کر زخمی کر کے ایک درندہ اس کو کھانے پر تیار بیٹھا ہے، ایک اور درندہ دوسری طرف سے آ جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر کچھ دیر گراتے ہیں، اس کے بعد ایک جو کمزور ہے وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، پھر وہ جس طرح اس کو بھنبوڑتا ہے بے فکر ہو کر، اور جس طرح اس کے بھنبوڑنے والے درندے پر یعنی فاتح درندے پر کے چہرے پر جیسے آثار ہوتے ہیں بے تکلف ظلم کے، کوئی نہیں ہے مجھے پوچھنے والا۔ یہ آج کی دنیا میں طاقتور قوموں کا یہی حال ہے۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عالم اسلام میں نظر دوڑا کے دیکھیں تو آپ کو ایک طرف بوسنیا دکھائی دے گا، ایک طرف فلسطین دکھائی دے گا، ایک طرف کشمیر اور بمبئی اور اسی طرح ہندوستان کے بعض دوسرے علاقے دکھائی دیں گے۔ پھر آپ کو عراق میں مختلف مناظر نظر آئیں گے، کہیں وہ شیعہ یا کرد اقلیتیں ہیں جن پر کہا جاتا ہے کہ صدام حسین نے ظلم کیے تھے، کہیں سارے عراق کے باشندے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کے جبر کے نیچے مجبور ہیں، اور اس کے مقابل پر ان سب پر عرصہ حیات تنگ کر دینے کی ظالمانہ کاروائیاں، یہ کہتے ہوئے ان کو مجبور کرنا کہ جب تک تم صدام حسین کو اپنے اوپر سے ہٹاؤ گے نہیں، ہم تم پر ظلم کرتے رہیں گے۔ عجیب و غریب انصاف کے نئے تصور کھینچے جا رہے ہیں جن کی کسی معمولی عقل رکھنے والے کو بھی سمجھ آ ہی نہیں سکتی کہ کیسے انصاف ہیں۔ ایک طرف فلسطین کا حال ہے، وہاں ایک چھوٹی سی حکومت چھوٹے سے دائرے میں رہنے والی رونت میں بہت بڑی ہوئی حکومت ہے، اور وہ جب چاہے جس طرح چاہے بیچارے نہتے فلسطینیوں پر جس رنگ میں چاہے ظلم کرتی چلی جائے، اور اس کے متعلق جب کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس پر بڑی قوموں کا ایک رد عمل ہے۔ دوسری طرف بوسنیا کے مسلمانوں پر ایک رد عمل ہے، ان پر مظالم کا۔ تیسری طرف کشمیر کے اور ہندوستان کے دیگر مسلمانوں پر مظالم کا ایک رد عمل ہے۔ پھر عراق کی بات ہے۔ ان سب کا آپ موازنہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر جگہ پیمانے بدلے ہیں۔ کہیں آنکھیں بند کر لی گئی ہیں تو ذکر ہی کوئی نہیں چل رہا، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں پر ایسے زبردست مظالم توڑے جا رہے ہیں کہ خود ہندو منصف مزاج لوگوں نے اور صاحب حق لوگوں نے اس کے خلاف بڑی شدت سے آواز اٹھائی ہے۔ حکومت کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹیوں نے ثابت کیا ہے کہ بہت ہی بہیمانہ مظالم ہماری فوج کی طرف سے مظلوم مسلمانوں پر توڑے گئے ہیں، لیکن کوئی ذکر آپ کو نہیں ملے گا کہ یہاں کوئی واقعہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ عراق نے کسی وقت کہا جاتا ہے کہ شیعوں پر ظلم کیے تھے یا کردوں پر کیے تھے، ان موہوم ظلموں کی یاد میں عراق کی ساری آبادی کو مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ انصاف ہے، دوسری طرف اسرائیل کا حال ہے کہ تمام دنیا کی اپیلوں کو رد کرتے ہوئے
تمام دنیا کی طرف سے بارہا توجہ دلانے کے باوجود، یونائٹڈ نیشنز میں اس موضوع پر بحثوں کے باوجود اسرائیل اپنی جگہ پر اڑا رہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں ان 400 فلسطینی مسلمانوں کو واپس اپنے ملک میں لے لوں جن کو یعنی اسرائیل کی حکومت نے جبراً اپنے ملک سے باہر نکال پھینکا ہے، جن کا کوئی بھی ملک نہیں، جن کو مدد دینے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں ان کی راہ میں بھی خود اسرائیل روک ہے۔ بہت ہی دردناک حالات میں وہ کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے متعلق ساری دنیا کی اپیلیں رد کی جا رہی ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ جب یہ معاملہ سیکیورٹی کونسل میں پہنچا تو ابتدائی ریزولوشن کے الفاظ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اگر منظور ہو گئے تو اسرائیل کے لیے اب کوئی فرار کی راہ باقی نہیں رہے گی۔ بڑے شدت کے الفاظ کے ساتھ جس طرح عراق کے خلاف استعمال کیے گئے تھے اس سے ملتے جلتے کچھ تھے، ویسے سخت نہ صحیح، لیکن یہ مطالبہ تھا سیکورٹی کونسل کی طرف سیکورٹی کونسل سے کہ ایک ریزولوشن پاس کرو کہ اسرائیل نے اگر ان 400 مسلمانوں کو واپس قبول نہ کیا تو ان کے خلاف سینکشنز عائد کی جائیں گی، یعنی پابندیاں عائد کی جائیں گی کہ ان کے ساتھ تمام دنیا کے تجارتی اور دیگر روابط کٹ جائیں۔ اس کا جواب جو اسرائیل نے دیا وہ آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن میں بھی دیکھا ہوگا، اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا، ریڈیو پہ سنا ہوگا۔ ایسی بھی واقعی سے سر اٹھا کر یونائٹڈ نیشنز کی آواز کو یوں ٹھوکر ماری ہے جیسا کوئی بھونکنے والے کتے کا منہ توڑتا ہے، اور امریکہ کے صدر کو مخاطب کر کے جن الفاظ میں کہے تم کر کے تو دیکھو، اور اس کا جو نتیجہ نکلا اس پر مجھے ایک پرانے زمانے کا احمدیہ ہاسٹل کا ایک واقعہ یاد آ گیا جب ہم گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتے تھے، تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے۔ وہاں ایک دفعہ راجہ محمد اسلم صاحب جو بہت ہی کسی زمانے میں مخلص تو اس وقت بھی تھے لیکن بڑے ذہین مشہور تھے، مقابلے کے امتحانوں میں گولڈ میڈل لینے والے، ان کا ایک صدمے کی وجہ سے دماغ پھر گیا تھا، تو وہ بیچارے اس حالت میں احمدیہ ہاسٹل میں آ کر قیام پذیر ہوئے، جبکہ سر پہ یہ جنون سوار تھا کہ میں لوگوں کی شادیاں کرواؤں، اور آج بھی کئی احمدیوں کے زمانے میں یہ ہے، کافی میں کسی دن ذکر کروں گا اس کا۔ ان کو شادیوں کا شوق اس لیے تھا کہ جس وجہ سے وہ پاگل ہوئے تھے وہ شادی کے سلسلے میں ایک صدمہ تھا۔ بہت ہی قابل انسان، بہت ہی مخلص اور فدائی، غیر معمولی ذہین، لیکن اس ٹھوکر میں آ کر ان کا دماغ چل گیا۔ ہفتہ قریباً گزر گیا احمدیہ ہاسٹل بیٹھے بیٹھے، وہ آئے دن لوگوں کے رشتے جوڑتے تھے۔ کسی لڑکے کو پکڑ لیا کہ آؤ میں نے تمہارے لیے فلاں رشتہ ڈھونڈا ہے، کسی دوسرے کو پکڑا کہ تمہارے لیے فلاں رشتہ ڈھونڈا ہے، کسی کو دوسری شادی، کسی کو تیسری شادی کی تلقین۔ آخر سپرنٹینڈنٹ صاحب بہت شریف انسان تھے، بڑے نرم دل اور تحمل سے بات کرنے والے، وہ آخر تنگ آ گئے۔ انہوں نے ایک دفعہ صبح کی نماز کے بعد راجہ صاحب کو مخاطب کر کے بڑے ادب سے فرمایا کہ دیکھیں راجہ صاحب، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، بڑی عزت ہے، لیکن قانون قانونی ہے۔ اب دیکھیں جماعت کا قانون ہے کہ کوئی غیر طالب علم جو اس ہاسٹل کا باشندہ نہیں ہے وہ یہاں نہیں رہ سکتا، اور آپ کو 7 دن ہو گئے ہیں، تو میں آپ سے میں بڑے ادب سے آپ سے بات کر رہا ہوں، مہربانی فرما کے یہ جگہ چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے فوراً پلٹ کر ان سے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب، یہ آپ حکم دے رہے ہیں یا درخواست کر رہے ہیں؟ چونکہ ان کی دیوانگی کا ایک روپ تھا اور سپرنٹینڈنٹ صاحب ویسے ہی ذرا شریف الناس، بہت نرم دل کے آدمی تھے، انہوں نے گھبرا کے کہا کہ راجہ صاحب میں عرض کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں۔ فوراً راجہ صاحب نے کہا چلو ٹیکیا نامنظور۔ پنجابی محاورہ ہے ٹیکیا، مجھے تبھی تک اس کا مطلب نہیں سمجھ آیا، لیکن ایک تحقیر کا لفظ ہے کوئی کہ چلو ٹیکیا نامنظور، کہ اگر درخواست ہے تو نامنظور ہے یہ۔ تو وہ جو تحکمات تھے اسرائیل کے سلسلے میں اب وہ درخواست بن گئے ہیں۔ جب اسرائیل نے اسی دیوانگی کے عالم میں جو تکبر اور رعونت سے پیدا ہوتی ہے،
مڑ کر کہا کہ بتاؤ یہ ریزولوشن کیا ہونے والا ہے، حکم دینے لگے ہو یا درخواست کرنے لگے ہو؟ تو انگلستان نے جس نے ریزولوشن موو کیا تھا انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور ہم درخواست کر رہے ہیں۔ اس کا جواب وہی ہوگا جو میں بتا چکا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے نامنظور۔ یہ ایک پیمانہ ہے انصاف کا اور دنیا میں امن قائم کرنے کا جو مغربی قومیں آپس کے تعلقات میں برتتی ہیں۔ جب یوگوسلاو کے دہریہ یا عیسائی ظالم ہوں اور مسلمان مظلوم ہوں، جب فلسطین کے بیچارے مظلوم دنیا کے ستائے ہوئے مسلمان مظالم کا نشانہ بنائے جا رہے ہوں اور اپنے ساتھی یہودی سفید فام یہودی ظلم کرنے والے ہوں، تو انصاف کے تقاضے، امن کے قائم کرنے کے پیمانے سب کچھ بدل جاتے ہیں۔ دوسری طرف اگر مسلمان کو ظالم کے طور پر پیش کیا جائے، خواہ وہ مسلمانوں پر ہی کر رہا ہو، برداشت نہیں ہوتا ان سے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ ظلم کرے۔ کہتے ہیں دیکھو یہ صدام حسین کیسا مسلمان بنا پھرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ ہم دنیا کی آزاد قومیں برداشت کیسے کر سکتی ہیں کہ کوئی مسلمان اپنی رعونت میں اپنے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کرے؟ جب بابری مسجد کے نتیجے میں مظالم کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہ ان کی باتیں ہیں، ملک کے اندر کیسے کوئی دخل دے سکتا ہے؟ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے۔ کشمیر کا معاملہ، ہندوستان کا معاملہ، بابری مسجد کے قصے، ہندوستان کے قصے، بیرونی طاقتوں کو کیا حق ہے کہ کسی اور ملک میں جا کر دخل اندازی کریں؟ تو یہ ہے انصاف کا عالم، اور یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتے ہیں؟ عملاً بظاہر جو میں بات کہوں گا وہ آپ کو چھوٹی دکھائی دے گی، لیکن بہت بڑی بات ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ان مسائل کا یہی حل بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ والعصر میں، جس کا میں پہلے بھی بارہا ذکر کر چکا ہوں، اس زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ گواہ ہوگا کہ جب ناانصافی کی حکومت ہوگی، جب عدل دنیا سے اٹھ جائے گا تو انسان لازماً گھاٹے میں ہوگا۔ اس میں ناانصافی اور عدل کے فقدان کا ذکر دراصل اگلی نصیحت کے دوسرے پہلو میں شامل ہے۔ اگر علاج حق بیان کیا جا رہا ہو تو صاف ظاہر ہے کہ جھوٹ کی حکومت ہے اور جھوٹ بیماری ہے جس کے نتیجے میں انسان گھاٹے میں ہے۔ جب صبر کی نصیحت کی جا رہی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور عدل کا خون ہو رہا ہے۔ بس یہ کوئی مضمون میں اپنی طرف سے اس چھوٹی سی صورت کی طرف منسوب نہیں کر رہا، اس صورت کے اندر گہرے مطالب پنہاں ہیں جو باقاعدہ تلاش سے نظر آتے ہیں، دکھائی دینے لگتے ہیں، کھلم کھلا وہاں موجود ہیں۔ بس فرمایا کہ کل عالم اس وقت گھاٹے میں ہوگا اور زمانہ اپنے اطوار سے اس گھاٹے کی گواہی دے گا۔ نصیحت یہ فرمائی، اس کا علاج حق سے کرنا اور حق کی نصیحت کرتے ہوئے کرنا، سچائی پر قائم رہتے ہوئے سچائی کی نصیحت کرنا، اور صبر پر قائم رہتے ہوئے، صبر کا دامن پکڑتے ہوئے صبر کی نصیحت کرنا، جس سے اس نصیحت میں در حقیقت زمانے کی دو بیماریاں ہمیں بتا دی گئیں، اور بالعموم مفسرین مثبت پہلو کو تو سامنے رکھتے ہیں جو رکھنا بھی چاہیے، لیکن یہ معلوم نہیں کرتے کہ یہ مثبت پہلو کیوں بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ زمانہ ان دونوں باتوں سے عاری ہوگا، اس لیے ان کی تلقین فرمائی گئی کہ اے مسلمانوں، اگر تم زمانے کی تقدیر بدلنا چاہتے ہو تو بیماری کو دیکھو، بیماری کا حل تلاش کرو، جیسی بیماری ہے ویسی دوا ہونی چاہیے، اور فرمایا ہم تمہیں دوا بتا دیتے ہیں اور وہ بعین ہی مرض کے مطابق ہے۔
دوا یہ ہے کہ سچ پر قائم ہو جانا اور سچ کی تعلیم میں سچائی سے کام لینا. دوا یہ ہے کہ صبر کی نصیحت کرنا لیکن صبر پر قائم رہتے ہوئے، خود صبر کے نمونے دکھاتے ہوئے. ان آیات سے جو اس وقت کی دنیا کا منفی نقشہ ابھرتا ہے وہ بالکل صاف مجھے دکھائی دے رہا ہے. ایسا زمانہ ہے جہاں سارے جھوٹے ہو گئے ہیں بدبخت، چھوٹے بھی جھوٹے، بڑے بھی جھوٹے، سیاستدان بھی جھوٹے اور مذہبی رہنما بھی جھوٹے، حکومتیں بھی جھوٹی اور رعایا بھی جھوٹی، امیر بھی جھوٹا اور غریب بھی جھوٹا. اگر یہ نقشہ اتنا عام نہ ہوتا جھوٹ کا تو سارے زمانے کو خدا یہ نہ کہتا کہ گھاٹے میں چلا گیا. سارا انسان گھاٹے میں نہ جاتا. انسان کے گھاٹے میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان ان بد صفات میں ملوث ہو چکے ہیں، ان برائیوں، ان جرائم میں ملوث ہو چکے ہیں، ڈوب گئے ہیں. جھوٹ ہی جھوٹ ہے ہر جگہ. بس جو آج کی سیاست کا نقشہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جو آج تجارت کے نقشے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، جو ملک میں مالک حکومت اور رعایا کے تعلقات کے نقشے آپ کو نظر آتے ہیں، جس طرف آپ نظر ڈال کر دیکھ لیں سب میں بنیادی جرم جھوٹ کا جرم ہے جو قدر مشترک ہے. اور یہ اتنا عام ہے کہ ہر سطح پر رچ بس گیا ہے اور ایک کا دوسرے سے فرق نہیں کیا جا سکتا. پہلے کہا جاتا تھا کہ یا رعایا جھوٹی ہے یا بادشاہ جھوٹا ہے. قرآن فرما رہا ہے کہ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں رعایا بھی جھوٹی ہوگی، بادشاہ بھی جھوٹا ہوگا. چھوٹے ملک بھی جھوٹے ہوں گے، بڑے ملک بھی جھوٹے ہوں گے. اور اگر تم زمانے کو اس مرض سے شفا بخشنا چاہتے ہو تو تمہیں سچا ہونا پڑے گا. سچائی کا دامن پکڑو گے اور پھر سچائی کی نصیحت کرو گے تو تمہاری نصیحت میں طاقت ہوگی اور زمانے کے اعتبار بدل سکو گے، ورنہ نہیں. پھر صبر کا مضمون چھیڑ کر بتایا کہ بہت مظلوم ہوں گے لوگ، انسان بحیثیت انسان مظلوم ہوگا. اور یہ جو نقشہ ہے یہ حقیقت میں مالک پر بھی اطلاق پاتا ہے اور مزدور پر بھی، حکومت پر بھی اور رعایا پر بھی. کیونکہ جن ملکوں پر آپ ظالم حکومتوں کو دیکھتے ہیں ان کے گزشتہ چند سال کے انقلابات پر اگر وہ انقلاب آئے ہوں غور کر کے دیکھ لیں اور اسی سے باقی دنیا کے نمونے کا اندازہ کے حالات کا اندازہ کریں تو پتہ چلے گا کہ انقلاب لینے والے بھی جب حکومتوں پر لانے والے بھی جب حکومتوں پر فائز ہوتے ہیں ظالم بن کر ہی ابھرتے. جب اشتراکیت کا انقلاب آیا تھا تو ظلم کے خلاف انقلاب تھا، لیکن انقلاب خود اپنی ذات میں ظالمانہ تھا. جب ظلم کے نام پر ظالم کے خلاف جہاد کرنے والے حکومت پر فائز ہوئے تو وہ خود ظالم بن گئے. اسی طرح ایران میں ایک انقلاب ظلم کے خلاف ہوا تھا اور بعد میں جس طرح بعض لوگوں کا قتل عام ہوا ہے، کوئی دنیا کا انصاف پسند یہ نہیں کہہ سکتا کہ ظلم کا جواب اس طرح دیا جانا چاہیے. تو جہاں جہاں بھی دنیا میں انقلاب آ رہے ہیں ایک ظالم کے خلاف ایک مظلوم انقلاب لاتا ہے، لیکن جب اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں ظالم پہلے فائز تھا تو خود ظالم بن کر ابھرتا ہے، ظالم بن کر ظاہر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مخفی ظلم کی رگ سارے انسان کے اندر پھڑک رہی ہے، ہر انسان کے اندر پھڑک رہی ہے. ہر انسان سے مراد یہ نہیں کہ استثناء کوئی نہیں، قرآن کریم خود استثناء فرما رہا ہے. مراد یہ ہے کہ اتنی عام بات ہے کہ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارا زمانہ ظلم کا شکار ہو چکا ہے اور بے صبرا ہو گیا ہے. بے صبرا پن بہت ہی خوبصورت نقشہ کھینچ رہا ہے ان لوگوں کا جن کو حکومت میں بھی چین نہیں ہے اور جو محکوم ہیں ان کو تو ویسی چین نہیں ہے، امیروں کو بھی چین نہیں ہے اور غریبوں کو بھی چین نہیں ہے. حقیقت میں اگر آپ اس وقت دولت مندوں کا حال دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ دولت مند بھی بڑے سخت بے چین اور بے قرار ہیں اور ان میں بھی
وہ ایسی تکلیفیں ہیں جنہوں نے ان کو بے صبر کر دیا، اور کئی دفعہ ایسے حالات اچانک سامنے آتے ہیں جس سے نمونتاً ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بظاہر خوش باش اور عیش و عشرت میں ملوث دولت مندوں کے دلوں کی کیا کیفیت ہے۔ ابھی چند دن ہوئے انگلستان کے ایک امیر ترین آدمی کی ایک بیٹی نے خودکشی کی ہے، جس کی کہانیاں عام اخبارات میں اور ریڈیو وغیرہ کے ذریعے مشتہر کی گئیں، اور ہر چیز ہر دنیا کی نعمت تھی، ایک بے حد محبت کرنے والا باپ تھا، لیکن دل تھا کہ اس میں ایک جہنم بھڑک رہی تھی۔ اور ایسے ایسے واقعات بعض دفعہ نظر آنے لگ جاتے ہیں، یعنی سطح پر اوپر آتے ہیں، لیکن سطح کے نیچے ایک تلاطم برپا ہے۔ وہ خدا جو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کے لیے تو نہ سطح کی کوئی حقیقت نہ طے کی کوئی حقیقت، بیک وقت اس کی سطح پر بھی نظر ہوتی ہے اور طے پر بھی نظر ہوتی ہے۔ بس جھوٹ کا جو نقشہ کھینچا گیا قرآن کریم میں کہ کل عالم کو جھوٹ غرق کر دے گا، انسان بحیثیت انسان جھوٹا ہو جائے گا، اس کا تو ہمیں علم ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن صبر کی جو مضمون ہے اس کے بعض حصوں پر ہماری نظر ہے، بعض حصوں پر نہیں ہے۔ اس لیے پہلی گواہی کے سچا ہونے کے نتیجے میں ہم پورا یقین کر سکتے ہیں کہ اگلی بات بھی ہر طرح سچی ہے۔ یہ جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں، ان کے سربراہ اور حکومت کے پر فائز دو افسران یا سیاستدان، یہ خود بھی بے چین ہیں، اور یہ بے چینی بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ یورپ میں جو اس وقت کیفیت ہے، اگر آپ گہری نظر سے یورپ کی سیاست کا تجزیہ کریں تو ہر حکومت پہلے سے بڑھ کر بے چین ہو رہی ہے، اور امریکہ کا بھی یہی حال ہے۔ ایک بے چینی کم کرتے ہیں تو دوسری بے چینی آ لیتی ہے، اور ایک طرف توجہ بٹانے کی خاطر کوئی دوسرا ظلم کرتے ہیں، تو جس طرف سے توجہ بٹائی جاتی ہے وہاں مواد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سارا عالم اس وقت بے چین ہے، نہ کوئی بڑا چین میں بیٹھا ہوا ہے صبر کے ساتھ ہے، نہ کوئی چھوٹا صبر کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ تم صبر سے کام لینا، اور مسلمانوں نے چونکہ خصوصیت سے اس زمانے میں مظلوم بننا تھا، اس لیے خصوصیت سے صبر کی تلقین فرمائی گئی۔ بس مسلمان قوموں کے لیے نجات کی یہ دو ہی راہیں ہیں، سچ پر قائم ہو۔ اور اس وقت بدنصیبی کے ساتھ مسلمان ملکوں میں اتنا جھوٹ ہے کہ جس طرح سڑے ہوئے گوشت میں سونڈیاں دکھائی دیتی ہیں، اس طرح کثرت سے جھوٹ بولنے والے سوسائٹی میں کل بلا رہے ہیں۔ بہت ہی مکروہ نظارے ہیں، اور چھوٹے بڑے اکثر جھوٹے ہو چکے ہیں۔ سیاستدان تو بطور خاص جھوٹا ہے۔ حکومت سے باہر سچ دکھائی دیتا ہے، حکومت سے باہر رہتے ہوئے سیاستدان جھوٹ کو نفرت سے دیکھتا ہے، جھوٹ پر تنقید کرتا ہے، جھوٹ کو پاؤں تلے روندنے کے دعوے کرتا ہے، مگر وہی سیاستدان جب حکومت میں آتا ہے تو جھوٹ اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک عمومی صورتحال ہے جو ساری دنیا میں دکھائی دیتی ہے، اور مسلمان ممالک اس سے مستثنا نہیں ہیں بدقسمتی سے۔ بس مسلمانوں کے لیے بطور خاص نصیحت ہے کہ تم حق پر قائم ہو، حق کی طرف لوٹو، ورنہ تم بھی گھاٹے پانے والے انسانوں کی طرح اس گھاٹے والے زمانے کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا صبر سے کام لینا۔ ان مظالم کے وقت حقیقت میں سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان صبر سے کام لے تو اسے زیادہ وقت ملے گا اپنے حالات کا جائزہ لینے کا بھی، اور دشمن کے شر سے بچنے کا بھی۔ جب صبر کی تلقین کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہم پر یہ شخص ظلم کر رہا ہے، ظالموں کے حق میں بول رہا ہے، لیکن
خدا کی نصیحت صبر کی ہے. اگر صبر کی نصیحت میں نہیں کروں گا تو جھوٹ بولوں گا. اگر بے چین اور بے تاب رد عمل کی تلقین کروں گا تو یہ جھوٹ ہوگا. امر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت اس دور میں سب سے زیادہ مسلمان کو صبر کی تلقین کی ضرورت ہے، اور صبر کے نتیجے میں بہت سے بڑے مظالم جو آگے ان کی راہ تک رہے ہیں. اس راستے پر بہت سی کمین گاہیں ہیں جس راستے پر آج ہم چل رہے ہیں، اور بہت سے حملے ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، اور بہت سے ہونے والے باقی ہیں. ان سے نجات کی یہی راہ ہے کہ ہم اس وقت فوراً صبر کی پناہ میں آ جائیں. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے یوگوسلاویا کے البانیہ کے باشندے، ان کے کچھ لیڈر میرے پاس مشورے کے لیے آئے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب کروشیا کی طرف سے نئی نئی بغاوت ہوئی تھی، اور وہ قومیں جن میں مسلمان البینیا کے مسلمان بھی ہیں، بوسنیا کے مسلمان بھی، ان میں یہ خیالات بیدار ہو رہے تھے کہ ہم بھی بغاوت کر کے، ہم بھی کھلی جنگ کے ذریعے اپنے سابقہ مظالم کا بدلہ لیں اور اپنی آزاد حکومتیں قائم کریں. تو ایک گروہ جو یورپ کے مختلف باشندوں، یورپ سے آنے والے مختلف البینین رہنماؤں پر مشتمل تھا، وہ مشورے کے لیے میرے پاس آیا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، تم تلوار کے ذریعے اس وقت یوگوسلاویا کی حکومت کا تختہ الٹنے کا تصور بھی نہ کرنا. میں نے کہا کروشیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہوگا. کروشیا پر باوجود اس کے کہ مذہبی اختلاف نہیں تھا، پھر بھی بڑے مظالم توڑے گئے، اور کروشیا کی بڑی سنجیدگی کے ساتھ اہل مغرب نے مدد بھی کی ہے. میں نے کہا تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا. جو مسلمان تمہیں ہتھیار دیں گے، اگر کوئی دیں گے تو وہ ہاتھ کھینچ لیں گے، اور جب مغرب نے قدغن لگائی ہتھیاروں کے داخلے پر تو مجال نہیں ہوگی کسی کو تمہیں ہتھیار پہنچا سکے، اور بالکل برباد کر دیے جاؤ گے. جس حال میں ہو اس سے ہزاروں گنا زیادہ بدتر حال ہو جائے گا. اس لیے سنجیدگی کے ساتھ اگر اپنی فلاح کی باتیں پوچھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اور چند باتیں ان کو میں نے سمجھائیں کہ اس طریق پر پہلے اپنے آپ کو منظم کرو، اپنے حالات درست کرو، اپنی اقتصادیات کی فکر کرو، اپنی تعلیم کا معیار اونچا کرو، اور رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا آزادی لے کر کچھ نیا دمخم اپنے اندر پیدا کرو. غرضی کے اور بہت سی باتیں تھیں جن کا تفصیلی ذکر یہاں مناسب نہیں. کچھ ان میں سے ایسے تھے جو بہت مطمئن ہو کے گئے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی بے چینی کا کھلم کھلا اظہار کیا کہ دیکھا نا، تمہارے متعلق کہتے تھے نا کہ تم مغرب کا لگایا ہوا پودا ہو، ویسے ہی مشورے دیتے ہو. میں نے ان کو کہا کہ وقت آئے گا جو آپ کو بتا دے گا کہ میں خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوں، مغرب کا پودا نہیں ہوں. کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے. وہ جب آپ کو عقل کے مشورے دیتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دشمن کی حق میں باتیں کی جا رہی ہیں، اور جو آپ کو بظاہر حق میں مشورے دیتے ہیں وہ آپ کو دشمن کے جنگل میں پھنسا دیتے ہیں، ایسی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں جن سے نجات ممکن نہیں رہتی. تو آپ دیکھیں گے کہ وقت بتائے گا کہ ہم امت مسلمہ کے سچے خیر خواہ ہیں، اور ہم سے زیادہ ہمدردانہ مشورہ امت مسلمہ کو کوئی نہیں دے سکتا. اس کے بعد مجھے بعض یوگوسلاوین لیڈر ملے، اور ان کے جب علم میں یہ بات بعضوں کے تھی بعضوں کے نہیں تھی، جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا آپ نے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر. ان دنوں میں واقعی جذبات میں بڑا اشتعال تھا اور بڑی کھچڑیاں پک رہی تھیں. اگر ہم کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے تو آج ہم نے جو بوسنیا کے مسلمانوں کا حال دیکھا ہے، یہی حال آج ہمارا ہونا تھا، بلکہ شاید اس سے بھی بدتر ہوتا. تو اس وقت صبر کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں صفات مسلمان ممالک کو اپنے اندر پہلے نافذ کرنی چاہیے. جب تک مسلمان ممالک سچائی اور صبر کی طرف نہیں لوٹیں گے اس وقت تک مسلمان ممالک میں کوئی طاقت پیدا نہیں ہو سکتی. صبر جیسی کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں. جو صبر کرنے والے کی طاقت ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بھی ایک غیر معمولی
طاقت کے جمع کرنے کا فارمولہ ہے. ڈیم ہے مثلاً، یعنی بڑی بڑی وہ جہاں پانی بند کر کے، دریاؤں کے پانی بند کر کے بڑی بڑی جھیلیں اور تالاب بنائے جاتے ہیں، ڈیم کہتے ہیں اس کو. وہ دراصل ایک صبر کا نمونہ ہے. پانی بہتا رہتا ہے، اگر بہنا روک دیا جائے کہ اس طرح اپنی طاقت کو ضائع نہ کرو، رک جاؤ، تو وہ طاقت ضائع نہیں ہوا کرتی، وہ جمع ہو رہی ہوتی ہے، وہ بلند تر ہو رہی چڑھ رہی ہوتی ہے، اس کا معیار بلند ہو رہا ہوتا ہے، اس کی طاقت بڑھ رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک بہت بڑی عظیم الشان طاقت بن کر ابھرتی ہے. اس وقت اگر وہ ٹوٹے تو بڑے بڑے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جبکہ وہ دریا جس کو روکا گیا تھا، خواہ کروڑوں سال بھی بہتر ہے، تب بھی ویسی تباہی نہیں بجا سکتا. تبھی ہمارے محاورے میں کہتے ہیں تجھ پر میرا صبر ٹوٹے. صبر پہلے اکٹھا ہوگا تو ٹوٹے گا نا. اگر صبر اکٹھا ہو ہی نہ، گالیاں دے کر اور اشتعال انگیزی کی باتیں کر کے دل کے سارے غبار نکال لیے جائیں، اور بات بات پر جھڑپیں کر کے کسی پر ناحق مظلوم پر ظلم کر کے ظالم کا بدلہ لیا جا رہا ہو بظاہر، جس طرح پاکستان میں بدنصیبی سے ہوا تھا کہ وہاں ہندوستان میں جو مظالم ہوئے اس کے نتیجے میں کوئٹے اور بعض اور علاقوں میں بعض ہندو بچوں کو زندہ آگ میں پھینکا گیا. کوئی مسلمان ضمیر اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور عملاً مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی بڑی بھاری آبادی کا یہی رد عمل ہوگا، کیونکہ مسلمان اپنے ظلم میں بھی ایک حد رکھتا ہے، اسے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اور بتوں کی تربیت میں، خدائے واحد کی تربیت میں اور بتوں کی تربیت میں ایک فرق ہے. تبھی مسلمان اپنے مظالم میں بھی ایک حد سے آگے نہیں بڑھا کرتا، تو ان کا یہی رد عمل ہوگا. مگر افسوس ہے کہ چند نے جو بے صبری دکھائی، اس کے نتیجے میں اب مسلمان ہندوؤں کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ تم ظالم ہو، تم اس قدر بہیمانہ مظالم کی استطاعت رکھتے ہو. وہ کہتے ہیں تم نے کم کیے ہوں گے مگر تم بھی تو ویسے ہی ہو نا آخر. بس ضرورت ہے کہ مسلمان ممالک سچائی کی طرف اور صبر کی طرف لوٹیں اور اپنی ہر چیز میں انصاف قائم کریں. حق کا مضمون جو ہے یہ بہت وسیع ہے. جب قرآن کریم میں فرمایا حق کی طرف، حق پر قائم ہو جاؤ، تو حق کی بہت ہی وسیع تعریف ہے. انصاف کا قیام بھی حق میں ہے، اور مظلوم ہوتے ہوئے پھر سچائی کی بات سربلندی کے ساتھ کرنا، اور ظالم کو گویا عملاً ظلم کی دعوت دینا، یہ حق کی اعلیٰ تعریف ہے. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اور حق کو باہم ملا کر ایک ہی مضمون میں پیش فرمایا ہے. وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم جہاد یہ ہے کہ کوئی انسان ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر سچی بات کہہ دے. بس ظالم بادشاہ کے سامنے سچی بات کہنے کا جو مضمون ہے وہ آج اسلامی حکومتوں کے اوپر بین ہی صادق آ رہا ہے. جن بڑی طاقتوں کو انہوں نے اپنا سلطان بنا رکھا ہے، جن کو وہ خدا کی طرح اگر ظاہری طور پر نہیں پوجتے تو دل سے پوج رہے ہیں، ان کے سامنے کلمہ حق کیوں نہیں کہتے؟ کیوں آواز نہیں بلند کرتے مسلمان مظلوموں کے حق میں؟ کیوں نہیں کہتے کہ تم غلط کر رہے ہو؟ اور جرت اور طاقت کے ساتھ یہ کیوں نہیں کہتے؟ اگر یہ ایسا کریں تو جہاد کرنے والوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے لازماً نصرت اور غلبے کی بشارت ہے. حضرت محمد رسول اللہ کی نصیحت ہے، اس پر عمل تو کر کے دیکھیں. قرآن نے فرمایا ہے حق پر قائم ہوگے تو تمہارا علاج ہوگا. بس حق پر حکومتوں کا بھی فرض ہے کہ قائم ہوں، اور تمام مسلمان عوام کا، خواہ وہ کسی دائرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا بھی برابر فرض ہے کہ آج وہ حق کی طرف لوٹیں. سچا ہونے کے نتیجے میں اتنی عظیم طاقت نصیب ہوگی کہ دنیا کی کوئی طاقت
اس سچائی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر صبر کی طرف لوٹیں۔ صبر کے نتیجے میں بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ڈیمز کا بننا، بڑی بڑی غیر معمولی طاقتوں کو اکٹھا کرنے کا دوسرا نام ہے، اور یہ صبر سے ہوتا ہے۔ لیکن انسانی صبر دو طرح سے پھل لاتا ہے۔ ایک تو صبر میں بذات خود قانون قدرت کے طور پر ایک طاقت ہے، اور وہ غیر معمولی طور پر بڑھنے کی صلاحیت، وہ طاقت غیر معمولی طور پر بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور دوسرا، مومن کے صبر کے ساتھ دعا کا مضمون شامل ہے۔ جب مومن صبر کرتا ہے تو اس کی دعاؤں میں غیر معمولی طاقت پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ جب خدا کے نام پر کوئی شخص رک رہا ہے اور دل کے سارے تقاضے یہی ہیں کہ اب ٹوٹ پڑو، اس وقت جان فدا کر دینے کا وقت ہے، عواقب سے بے خبر ہو جاؤ، اپنے دل کی جلتی ہوئی آگ کا انتقام لو، اس وقت اگر خدا کی خاطر، خدا کے نام پر کوئی شخص رک جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ صبر کی عمومی طاقت اسے نصیب ہوتی ہے، بلکہ اس وقت کی دعا ضرور مقبول ہوتی ہے۔ وہ ماں جو بچے کی زیادتیوں پر صبر کرتی ہے، ویسی مثال ہے۔ مسلمان سچی ہمدردی کرتا ہے بنی نوع انسان سے، وہ اس پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ صبر پر صبر کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ صبر کا پیمانہ آخر لبریز ہوتا ہے۔ اس وقت کی دعا ضرور مقبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو ماں کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وہ دعائیں، خبردار، وہ دعائیں جو نامقبول نہیں ہوتی، ان میں ماں کی اپنے بچے کے خلاف بد دعا ہے۔ بڑا ہی بد نصیب بچہ ہے جس کے خلاف اس کی ماں دعا کر دے، کیونکہ ماں کی فطرت میں صبر ہے۔ وہ کسی خاص حد سے بڑا وہ ظلم ہے جس کے نتیجے میں آخر ماں کا صبر ٹوٹا ہے، اور ان معنوں میں صبر ٹوٹا کرتا ہے کہ زمین سے بھی ٹوٹتا ہے اور آسمان سے بھی ٹوٹتا ہے۔ بس مسلمانوں کے لیے نجات کی یہی راہ ہے، نجات کے یہی دو راستے ہیں جو سورہ والعصر نے ان کے لیے کھولے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ مسلمان ممالک میں اس بات کا احساس بیدار ہو رہا ہے۔ اب حال ہی میں پاکستان میں عدالت عالیہ میں جماعت احمدیہ کی طرف سے کچھ متفرق مقدمات، یعنی جماعت احمدیہ کی طرف سے نہیں بلکہ افراد جماعت احمدیہ کی طرف سے متفرق مقدمات بہت دیر سے دائر کیے گئے تھے، سال پہلے سے۔ لیکن اس سے پہلے ہماری عدالت عالیہ خود بہتر جانتی ہے کس حکمت کے پیش نظر، مگر ان مقدمات کو سننے کی گویا طاقت نہیں رکھتی تھی۔ اب فضا بدلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ عدالت عالیہ نے نہ صرف یہ کہ ان مقدمات کی سنوائی کی ہے، بلکہ جس قسم کے تبصرے ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہ فیصلہ ہے تو میں پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تم ہلاکت سے بچائے گئے ہو۔ اگر عدالت عالیہ سے انصاف کی ضمانت جاری کر دی جائے اور حکومت اس انصاف کو قبول کر لے تو ضرور اس ملک کے دن پھر جائیں گے، اور ضرور یہ ملک حق کی طرف واپس لوٹتا نہیں تو لوٹا دیا جائے گا۔ یہ خدا کی تقدیر کی طرف سے بہت ہی پیارا اشارہ مجھے دکھائی دیا ہے، جیسے لمبی اندھیروں کی رات کے بعد کوئی روشنی کی رمق دکھائی دے۔ اور بعض دفعہ تو انہوں نے بہت ہی عمدہ عدالت عالیہ کے سب سے جو معزز چیف جسٹس تو نہیں کہلاتے، غالباً سب سے سینئر جج ہیں، ان کے تبصروں سے بعض دفعہ بجھا ہوا دل ایک دم کھل اٹھتا ہے اور بشاش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی عدالتوں میں کیسے کیسے پیارے انصاف کے گل کھل رہے ہیں۔ ایک موقع پر جبکہ پاکستان کے اٹارنی جنرل نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ بنیادی حقوق کی باتیں کر رہے ہیں، آزادی ضمیر کی باتیں کر رہے ہیں، کیا پاکستان کے دستور اساسی کی اس شق پر آپ کی نگاہ نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے
کہ اسلام کی گلوری یعنی عظمت شان کی خاطر اگر کسی کو آزادی تقریر سے محروم کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اسلام کی عظمت شان اور گلوری کے نام پر ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ عدالت نے کیسا خوب جواب دیا، انہوں نے کہا بہت خوبصورت الفاظ ہیں، بہت پیارے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسلام کی گلوری اس بات میں ہے کہ اقلیتوں کو آزادی ضمیر سے محروم کر دیا جائے، یا اسلام کی گلوری اس بات میں ہے کہ اقلیتوں کو ان کی ضمیر کی تمام آزادیاں دی جائیں؟ کیسا پیارا جواب ہے۔ خدا کرے کہ یہ رجحان زندہ رہے اور زیادہ طاقتور ہوتا چلا جائے۔ خدا کرے کہ سازشوں کی دنیا میں ایسی سازشیں نہ پل سکیں جن کو پالنے کی کوشش ضرور کی جائے گی۔ حسد کی دنیا میں ایسے حسد وہ شر نہ بن سکیں جو ایک معصوم کی زندگی کو جلا سکتے ہیں۔ بس حاسد کے شر سے پناہ مانگو جو حسد کرنے والا کرتا ہے، جس وقت وہ کرتا ہے خدا ہی ہے جو جانتا ہے کیسے کرتا ہے اور کب کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے، اسی کی پناہ میں آؤ۔ بس تمام عالم اسلام کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ ان دو باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ یہ زمانے بدل دے گا۔ اگر اتنی لمبی رات کے بعد پاکستان میں بھی نور کی ایک شعاع پھوٹی ہے تو کیوں نہ ساری دنیا کے لیے دعا کریں کہ تمام دنیا میں بھی نور کی یعنی خدا کے عدل کے نور کی شعائیں پھوٹیں۔ بہت سی ایسی باتیں اور بھی میں نے آج کرنی تھیں، مگر چونکہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں پھر ملیں گے۔ خطبوں کا انتظار تو ویسے ہی اب بڑا ایک صبر آزما ہو چکا ہے، صبر کی تلقین ہے، تو میں اسی تلقین پر اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اگلے خطبے تک صبر سے انتظار کریں، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ۔ السلام علیکم۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔